علیہ وسلم کی ہے، جس کے لیے بھی مانگی ہے یہ اللہ کے رسول کی مانگ ہے، اس کو آپ واپس کرتے؟ اللہ اکبر۔ بیٹی کی بات سن کے ماں بھی پھڑک گئی اور باپ کا بھی دل موم ہو گیا، جا کے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ شادی کر دیں۔ شادی ہو گئی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے گھرانے میں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت لوگوں کی سوچ کیا تھی۔ جو بڑے تھے ان کی تو خیر اپنی جگہ پر سوچ ہوتی ہے، وہ بہت چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر دین اس طرح رچ بس گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، یہ شہید ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے کے بعد پوچھا کہ میرا جلیبیب نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گیا۔ فرمایا لے کے آؤ اس کو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور خود انہیں قبر میں اتارا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو۔ بڑے اکرام اور بڑے پیار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا۔ تو بتا میں یہ رہا ہوں کہ لوگ خاندان دیکھتے ہیں اور لوگ مال و دولت دیکھتے ہیں اور لوگ حسن و جمال دیکھتے ہیں، لیکن رشتہ دیکھتے وقت انسان کو سب سے پہلے دین دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم اور تو ہر چیز کی چھان بین کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کا بھی خیال کیا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کبھی نماز کا بھی پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عقیدے کا بھی کبھی خیال رکھا ہے؟ عقیدے کا خیال رکھنا چاہیے، نماز کا خیال رکھنا چاہیے، اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنے والی اصل چیز ہے جو انسان کے ساتھ جاتی ہے۔ باقی تو دوسری چیزیں اللہ اکبر۔ آپ لوگ کون سا اس بات کو بھولے ہوئے ہیں؟ ابھی محترم جو نظم پڑھ رہے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کے کام ہیں، کبھی کسی بھوکے اور ننگے کو عزت دے دیتا ہے اور کبھی بڑے مال و دولت والے کو ننگ فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں انقلاب آتے رہتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ آج جن کا بڑا نام ہے وہ بالکل بیچارے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو نیچ ہیں، یہ کمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، ان کو برکت دیتا ہے، ان کا اتنا سرمایہ ہو جاتا ہے کہ وہ میلے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن دین اصل چیز ہے جس کو ترجیح دینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جب رشتہ ناتا دیکھو تو اس وقت دین دیکھا کرو، دین اور اخلاق دیکھا کرو، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رشتہ پسند کرنے کے بعد پھر انسان نکاح کرے تو یہ واقعتاً زندگی کے اندر ایک بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خوشی ہوتی ہے، اور انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اس خوشی میں دوسروں کو شریک کروں، اپنے عزیزوں کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے تعلق والوں کو، گاؤں والوں کو، محلے والوں کو، سب کو انسان شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، قابل قدر جذبہ ہے یہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ اکبر، اس خوشی کے موقع پر لوگ روٹھے ہوئوں کو بھی مناتے ہیں۔ جن رشتہ داروں کے ساتھ انبن ہونا، کہتے ہیں ابھی ہمارے بیٹے کی شادی ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، اب ہم آپ کو منانے آئے ہیں، آپ نے شادی میں شرکت کرنی ہے، چلو جو پیچھے ہو گیا اس کی معافی تلافی، اور اب آپ نے ہماری خوشی میں ضرور شریک ہونا ہے۔ اور وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں آ جاؤں گا، اب آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کو واپس نہیں کرتا، میں آ جاؤں گا۔ لوگ خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے بھائیوں بڑی اچھی بات ہے، روٹھے ہوئے کو منانا، اور خاص طور پر کوئی رشتہ دار اگر روٹھا ہوا ہو تو اس کو تو ضرور منانا چاہیے، اور اس کے ساتھ رشتہ ضرور جوڑنا چاہیے، اور اس کو شامل کرنا چاہیے خوشی اور نیکی کے اندر، اچھے کام کے اندر۔ اور لوگ اس موقع پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو۔ کام کرنے والے، محنت کرنے والے، خدمت کرنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں سب کو دے رہے ہیں، دلا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے سب کو خوش کرو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن خوشی کے موقع پر اللہ اکبر، اور جھاڑو دینے والے کو تو خوش کیا جائے، روٹھنے والوں کو تو راضی کیا جائے، منایا جائے، اور اللہ کو ناراض کیا جائے، یہ کیسی بات ہے؟ سوچو ذرا، انسان ایسا کام کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت دی،
اللہ رب العزت نے عزت دی، اللہ رب العزت نے یہ موقع نصیب کیا زندگی کے اندر خوشی کا، اور اللہ کوئی ناراض کرنے والا انسان کام کرے؟ یہ زیب دیتا ہے انسان؟ ذرا انسان کے اندر احساس ہو، شعور ہو، تو کبھی بھی انسان یہ کام نہ کرے۔ لیکن ہم ایسے موقع پر بالکل نادان ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے نا کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے لو آپ رنگ میں ڈھنگ ڈال رہے ہیں، آپ ہر موقع پر نوکا ٹوکی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو تو بس منفی سوچ ہے آپ کی، ہر چیز کے اندر آپ نے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہی ڈالنی ہوتی ہے۔ خوشی کا موقع ہے، خوشی کرنے دو بچوں کو، جوانوں کو، اللہ اکبر۔ اور خوشیاں کرتے کرتے ہی لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اپنی گولیوں سے اپنے ہی مر جاتے ہیں۔ دیکھا فائرنگ کر رہے ہیں ترنگ میں آ کے، اور اپنے کی گولی سے اپنا ہی مر جاتا ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ انسان مسلمان ہے، اور اس مسلمان کو اسلام کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، بولتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اقدام کرتے ہوئے، کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا دین، میرا مالک مجھے اجازت دیتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، میرے ہادی و مرشد کا طریقہ کیا ہے، مجھے تو وہ اپنانا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا شادیاں سادگی سے کرو، فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ تھوڑا ہو، جس میں خرچہ تھوڑا ہو، کم خرچہ کیا جائے، وہ برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ ہم نکاح کے موقع پر مبارک 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 کی دعائیں دیتے ہیں، دینی چاہیے دعا، اور مسنون دعا جو ہے وہ یہ ہے شادی کرنے والے کو، بارک اللہ لک و علیک وجمع بینکما بخیر، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اور تیرے اوپر برکتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو، میاں بیوی کو خیر پر اکٹھا فرمائے۔ یہ دعا مسنون ہے، یہ اس کو دینی چاہیے، برکت کی دعا دینی چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی برکت کس چیز میں بتائی ہے؟ سادگی اور تھوڑے خرچے کے اندر۔ لیکن ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ناک اونچی کرنی ہے، برادری میں نام ہو جائے کہ فلاں نے شادی کی اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا۔ ہمارے شہروں میں بھی ایسے ہوتا ہے اور دیہات میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور آپ کا تو ماشاءاللہ یہ شہر ہی ہے، بالکل فیصل آباد کے ساتھ ہی ہے۔ لوگ بہت اخراجات کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اخراجات کرنے سے نکاح میں برکت نہیں آتی، نکاح میں برکت آتی ہے شریعت کی پابندی کرنے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے، آپ کی اتباع کرنے سے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان وہ طریقہ اختیار کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ ایک تو رشتہ ناتا دیکھتے وقت دین کو مقدم رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقہ زندگی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ اولاد کو اور اپنے آپ کو لے کے آؤ اس طریقے کے اوپر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس سادگی کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی، اللہ اکبر۔ یہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت، صحابیات کی سیرت، کس سادگی کے ساتھ لوگ یہ سارا فریضہ سر انجام دیتے تھے کہ بالکل کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہنے لگی یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ مجھے اختیار کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نا کے ساتھ جواب نہیں دیتے تھے، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، نا نہیں کہتے تھے، خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور وہاں صحابی موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ خاتون آئی تھی، آپ نے رغبت نہیں فرمائی، میں ضرورت مند ہوں، اس کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تیرے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟
کہنے لگا جی میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے, یہ